بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسی چیز دکھاؤں گا جہاں سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ وہ جو لوگ تھے ہمارے پاس، یعنی کہ وہ لوگ تھے یا وہ کہتے ہیں کہ ہیرے تھے، ہیرے ہمارے پاس، وہ کیا کہتے تھے، کیا کہہ گئے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے جو آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ ترتیب سے شروع کرتے ہیں بہرحال ویڈیو کو، اور وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اسپیکر صاحب نے جو ہے وہ کال کیا ہے کہ ایک ایک کر کے میرے سامنے آؤ، ایک ایک کر کے آ کے میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور بتاؤ کہ کیا آپ نے یہ جو استعفیٰ دیا ہے قومی اسمبلی سے، اس میں آپ کی مرضی تھی یا پریشر میں کے دیا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے اب ان کی جو اپنی کمیٹی ہے، یعنی کہ عمران خان صاحب کہہ لیجئے، کہ انہوں نے منع کر دیا ہے کہ ایسی کسی عمل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم سامنے کھڑے ہو کے بولیں، کیونکہ اس کے اندر بھی سنا گیا ہے کہ پرویز جو اسپیکر ہیں ان کو بتایا گیا ہے کہ وہ کیا کریں گے، کیسے کریں گے، اور کیا مطلب 100 لوگوں پہ اٹیمپٹ کرنا ہے تو کتنے وہ کر سکتے ہیں۔ یہ تمام معاملات جو ہیں بڑے خطرناک ہیں۔ تو اب اس کے اوپر میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن ان اٹیمپٹ سے بچنے کے لیے بھی، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کھڑے ہو کے استعفے دیے، ہم نے جمع کروا دیے، وہ قبول ہو گئے، ہم اسمبلی ہال سے باہر آ گئے، اور اس کے بعد کسی نے آ کر یہ نہیں کہا کہ میں یہ اس بات سے اتفاق نہیں کرتا یا کچھ بھی، کسی بھی فورم پہ آ کے نہیں بولا، سب اتفاق کرتے ہیں، تو پھر اس عمل کے دہرانے کی کیا ضرورت ہے، تو ان کو مان لیا جائے۔ تو یہ ایک خبر آپ کو مل گئی۔ دوسرا، منشیات کیس کے بارے میں آپ تمام لوگ جانتے ہی ہیں، رانا ثناء اللہ سے جو پکڑے گئے تھے، تو رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ ان کے اوپر اب فرد جرم عائد کرنے کے لیے ان کو طلب کر لیا گیا ہے، اور 25 جون کو کیس کی سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ ظاہر ہے یہ ڈیٹ تو بہت دور ہے، اس وقت تک صورتحال کیا ہوگی تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن بہرحال صورتحال جو بھی ہو، ان ہر صورت کے اندر انشاءاللہ زندگی رہی تو 25 جون آ جائے گی اور ان کے اوپر جو ہے فرد جرم عائد کرنے کی بات ہوگی۔ لیکن کیا جو موجودہ حالات ہیں، وقت اگر یہ رہا جو آج چل رہا ہے، تو کیا پھر بھی فرد جرم عائد ہوگی؟ تو شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا کیس ہمارے سامنے ہے، اس کے اوپر ہم اگر تبصرہ نہ بھی کریں تو ٹھیک ہے۔ اگلی خبر میں شامل کر لیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کالعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ ہمارے مذاکرات جو ہیں وہ افغانستان طالبان کے تعاون سے ہو رہے تھے، اور اس کے اندر اس وقت جب مذاکرات ہو رہے تھے تو ایک بلاک آ گیا تھا کہ 30 تاریخ تک جو ہے، 30 مئی تک جو ہے اس پر ایک لگائی گئی تھی کہ پابندی ہوگی، جنگ بندی ہوگی۔ لیکن اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ہمارے جو جنگ بندی ہے وہ غیر معینہ مدت کے لیے ہو گئی ہے، اور یہ بہت بڑی خبر ہے پاکستان کے لیے، جس کے مطابق اب یہ جنگ کسی وجہ سے شروع ہو سکتی ہے، ادروائز جو ڈیٹ ہے اس کو تعین نہیں کیا گیا، یہ غیر معینہ مدت کے لیے ہے۔ اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں دو بڑی نیوز کی، ایک حامد میر صاحب کو کوٹ کر دیتا ہوں آپ کے سامنے، اور دوسری خبر بھی آپ مجھ سے لے لیجئے گا۔ یہاں پر پہلے آپ حامد میر صاحب کو سن لیں۔ ان کے کریڈٹ میں جاتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 2 سال میں عمران خان صاحب پر، خاص طور پہ مارچ 2019 کے بعد سے عمران خان صاحب پر شدید دباؤ تھا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کریں۔ اس سلسلے میں عمران خان صاحب پر دباؤ کے علاوہ ان کو لالچ بھی دیا گیا، لیکن اس معاملے پہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے رہے، اور ابھی تک وہ اس معاملے پر جھکنے کے لیے، کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں آپ کو پتہ چلے گا کہ پچھلے 2 سال میں عمران خان پر کتنا دباؤ ڈالا گیا، لیکن عمران خان نے اسرائیل کے معاملے پر کوئی موقف جو ہے نہیں کی، اور یہ ان کا بہت بڑا کریڈٹ ہے۔ حامد میر صاحب ابھی بتا رہے تھے کہ پچھلے 2 سال 2019 سے 2021 کی بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کے اوپر اسرائیل کو قبول کرنے کے لیے دباؤ بھی تھا اور لالچ بھی دیا گیا تھا، لیکن دونوں صورتوں میں جو ہے عمران خان صاحب نے یہ نہیں کیا، اور حامد میر اس کا کریڈٹ جو ہے وہ ایک ہی شخص کو دے رہے ہیں، عمران خان صاحب کو۔ جبکہ میں یہاں پر ایک وضاحت کر دوں کہ ظاہر سی بات ہے کہ حامد میر صاحب جو ہیں وہ اس معاملے میں جھوٹ کیوں بولیں گے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جس ادارے سے تعلق ہے ان کا، اور جو ان کا اپنا آپ سنتے رہتے ہیں بیانیہ، آج کل تو تھوڑا سا ڈفرینس آیا ہے، لیکن بہرحال ایک سائیڈ ان کی صاف نظر آتی ہے، ایک اینگل نظر آتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ اس گروپ میں نہیں ہے جو عمران خان کو پسند کرتے ہیں۔ یہ عمران خان صاحب کو قطعی طور پر پسند نہیں کرتے، قطعی طور پر نہیں پسند کرتے، تو ان کا معاملہ جو ہے بہت کلیئر ہے۔ لیکن اس تمام باتوں کے باوجود
یہ شخص آپ کو کلیئر کٹ کہہ رہا ہے کہ میں اس معاملے کا کریڈٹ جو ہے اسرائیل کو قبول نہ کرنے کا کریڈٹ جو ہے وہ میں دیتا ہوں عمران خان صاحب کو. یہ تو ہے معاملہ. میں کیوں آپ کو بتا رہا ہوں؟ کیونکہ جو چیزیں ڈسکس ہوں گی آپ کے سامنے جو آنے والے وقت کے اندر، تو آپ کو بہت کچھ بولا جائے گا، تو یہ تمام چیزیں ہمارے علم میں ہونی چاہیے. ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، یا ایک اور کلپ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، وہ بھی دیکھ لیجیے، اس پہ بات کر لیتے ہیں. بات یہ ہے اندرونی اتحاد اور بیرونی مداخلت کے خلاف جہاد. اور بیرونی مداخلت یہ ہے، اس کے بہت سی جہتیں، بہت سی شکلیں ہیں. ایک جو بہت ہی واضح شکل ہے یہ کہ بیرونی مداخلت دراصل ہمارے اوپر اپنے کٹ پتلی حکمران مسلط کرتی ہے. یہ سب سے بدترین شکل ہے بیرونی مداخلت کی. ان کے حملے نہیں ہیں. امریکہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ افغانستان پاکستان ایک میدان جنگ ہے. میدان جنگ ایک ہے، لیکن اس کے دو حصے ہیں. ایک کے اندر وہ جنگ لڑ رہے ہیں براہ راست، دوسرے کے اندر وہ جنگ لڑ رہے ہیں خفیہ، انویزیبل وار. انویزیبل وار، انویزیبل وار، انویزیبل وار. امریکہ نے کہہ دیا تھا کہ میرے لیے افغانستان اور پاکستان جو ہیں وہ میدان جنگ ہیں. 2011 جولائی 2011، یعنی کہ لگ بھگ 10 سال پہلے یہ شخص آپ کو بتا رہا ہے، حمید گل صاحب مرحوم آپ کو بتا رہے ہیں کہ سب سے بدترین مداخلت کی شکل کیا ہوتی ہے کہ آپ کے اوپر کٹ پتلی حکومت جو ہے وہ مسلط کر دی جائے. اور 10 سال پہلے ایسا نہیں لگتا آپ کو کہ یہ شخص جو ہے یہ آنے والے وقت کو اینالائز کر رہا تھا، سمجھ رہا تھا، یعنی کہ جانتا تھا بہت کچھ اور آپ کو بتا رہا تھا؟ یا یہ کہہ لیجیے کہ یہ بہت کچھ جانتا ہے، یا یہ کہہ لیجیے کہ امریکہ کو بہت اچھے طریقے سے اسٹڈی کیا ہوا آدمی، امریکہ کو جس کو کہتے ہیں نا رگ رگ سے جانتا ہے، امریکہ کو اس قدر جانتا تھا. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ شخص ویسے بھی کمال تھا. اس کی پوسٹ کمال تھی، ان کا کام کمال تھا، اور ان کا جو پورا ٹرن اوور ہے جتنا بھی آپ دیکھ لیں، اور جو بھی ان کے تمام چیزیں ہیں وہ کمال تھی. لیکن بہرحال ان کی جتنی بھی باتیں ہم سنتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ بات جو ہے یہ جولائی 2011 کی نہیں ہے، بلکہ یہ کہیں نہ کہیں اسی مہینے میں کہی گئی ہے. اور میں ان سے سن رہا ہوں جیسے یہ اسی ٹائم اپنے حساب لے رہے ہیں، جس طرح اسی ٹائم یہ مجھ سے بات کر رہے ہیں، اور میں ان کی جو کلپ دکھا رہا ہوں جیسے یہ کوئی 2 دن پرانا ہو، یا مجھے ایسا لگتا ہے 10 دن پرانا لگتا نہیں ہے. اس کے بارے میں جو بھی آپ اپنی رائے رکھتے ہیں ضرور شیئر کیجیے گا. اگلی ویڈیو ملتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. آپ لوگوں کے لیے بہت ریسرچ کر کے، سرچ کر کے، بہت چیزیں جمع کر کے، پروف کے ساتھ، ویڈیوز کے ساتھ، اور تمام چیزوں کو دکھا کر اسکرین میں آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں. اگر ابھی تک بھی سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، تو پھر چینل مس ہو جاتا ہے، آگے مس ہو جاتا ہے. اور اگر آپ پرانے ہیں میرے ساتھ، سبسکرائبڈ ہیں، تو پھر آپ لوگوں کا ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ لائک ضرور کیا کریں. آپ کے لائک سے تو آپ کو کچھ نہیں جائے گا، لیکن یہ بینیفٹ کرتا ہے چینل کو، اور اس کی جو بھی ہماری جو ریپوٹیشن ہے اس کو یہ بینیفٹ کرتا ہے. آپ لوگوں کا لائک جو ہے ہمارے لیے بہت ہے، یہ دولت ہے ہماری. آپ کا لائک جو ہے وہ اس چینل کی دولت ہے. تو آپ، مجھے امید ہے کہ آپ اتنی تو مہربانی کریں گے. اگلی ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.